قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالن ہار ہے۔ بے حساب درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دواں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد، اور اس وقت آپ ملاحظہ کر رہے ہیں ARYQ TV پر خصوصی پروگرام اسلام اور تصور ولایت۔ یہ خصوصی ایام حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کے موقع پر یہ قرآن و حدیث کی روشنی آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ کچھ مس کنسیپشنس ہیں، مس انٹرپریٹیشنس ہیں تصوف کے حوالے سے، اور اولیاء اللہ کے جو آپ سمجھ رہے ہیں کانسیپٹس ہوتے ہیں، دیگر بہت سارے ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جن پر پراپر معلومات ہونا ضروری ہے۔ اس تصور کو، اس کانسیپٹ کو ہم اس کی تصحیح کر سکیں، اس کی اصلاح کر سکیں، اور قرآن و حدیث کے مطابق ریفرنس بیسڈ محقق اور مدلل گفتگو آپ تک پہنچا سکیں، یہ سمجھ لیں ہمارا مطلب بھی ہے اور مقصد بھی ہے اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کا۔ آپ نے گزشتہ جو ایپیسوڈز ملاحظہ کی، اس میں ہم نے بہت ساری خصوصیات اولیاء اللہ کے حوالے سے الحمدللہ آپ تک پہنچائیں۔ آج جو موضوع منتخب کیا گیا ہے اس سلسلے کی، آج یہ 8ویں کڑی 8th ایپیسوڈ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اور آج جو موضوع منتخب کیا گیا ہے وہ ہے اخلاق و اوصاف۔ اور یقیناً یہ اخلاق و اوصاف اولیاء اللہ کے ہیں، اور یہ وہ اللہ والے ہیں کہ جن کی دیگر خصوصیات پر جہاں روشنی ڈالی گئی۔ یہ جاننا بھی ناظرین بہت ضروری ہے کہ کن اخلاق کے یہ مالک ہیں، کن اوصاف کے یہ مالک ہیں، کیونکہ یہی تو وہ اوصاف اور اخلاق ہیں ان کے کہ جن کی وجہ سے ان کو یہ مرتبہ ملا کہ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی کہلائے۔ اور حسب روایت، حسب معمول، آپ جانتے ہیں بڑا یونیک، بڑا منفرد فارمیٹ ہمارے اس پروگرام کا ہے۔ ایک عالم اسلام کی ممتاز شخصیت جناب مفتی صاحب موجود ہوتے ہیں اور ان سے سوالات کرتے ہیں ہمارے وہ مہمانان گرامی جو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں اس پروگرام میں۔ آج بھی حسب روایت وہی کانسیپٹ ہے، عالم اسلام کی ممتاز شخصیت، معتبر شخصیت ARYQ TV کے مختلف پروگرامز میں آپ نہ کہ صرف ان کو سنتے ہیں بلکہ ان سے استفادہ بھی کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد خرم اقبال رحمانی صاحب۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، اس خصوصی اور منفرد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم، بہت جزاک اللہ۔ شکریہ، بہت اور ہمارے ساتھ 3 مہمانان گرامی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے تشریف فرمائیں محمد احمد صدیقی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد حنین قادری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں فصیح احمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تینوں مہمانان گرامی کا خیر مقدم۔ اور ناظرین، موضوع میں نے آپ کو بتا دیا، اولیاء اللہ کے اوصاف اور اخلاق، یہ آج کا موضوع ہے۔ وداؤٹ اینی فردر ڈیلے چلتے ہیں مہمانوں کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج کے موضوع کے حوالے سے ان کا سوال کیا ہے۔ سب سے پہلے محمد احمد صدیقی، میں چاہتا ہوں آپ مفتی صاحب سے سوال کریں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اولیاء کرام کے اخلاق و اوصاف پر کچھ روشنی ڈالی ہے۔ بنیادی سوال مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بہت ہی عمدہ سوال ہے، اور جس طرح آپ نے سرنامہ کلام میں کہا کہ کچھ غلط تصورات تصوف کے نام پر لوگوں میں جاری اور ساری ہیں، اور اس کی وجہ سے اسلام کا جو حقیقی تصور ولایت اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ دیکھیں، ولی کا معنی ہی دوست ہے، جیسے آپ نے بھی کہا کہ ولی اللہ، اللہ کا دوست۔ اللہ کا دوست کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ دوستی کا بنیادی حق تو یہ ہے کہ دوست کو راضی کیا جائے، نہ کہ ناراض کیا جائے۔ بلکہ یہ کام نہیں کیا تبھی تو اللہ نے دوست بنایا۔ اور دوستی کی بنیاد ہی اس بات پر ہوتی ہے کہ میں آپ کو خفا نہیں کروں گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو دوستی کا پروانہ ان کو عطا ہوا۔ دیکھیں، نمازیں تو بہت ساری مسلمان پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن ہے، دیگر ذکر و اذکار، لیکن ولایت کا درجہ ہر کسی کو نہیں مل رہا۔ یہ رب کی عطا ہے، اور یہ عطا انہی شخصیات کے لیے ہے جو واقعتاً اس کے مستحق بھی ہوتے ہیں اور رب کو راضی کرتے ہیں۔ تو ایک بنیادی تصور یہ ہے کہ ہر وہ شخص
جو تصوف کے نام پہ ایسے کام کر رہا ہے جو خلاف شریعت ہیں، شریعت نے جن کاموں کو منع کیا، اگر ان میں ملوث نظر آ رہا ہے تو اس کا تصوف سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپنے نفس کا غلام ہے، جس کے لیے قرآن میں فرمایا اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس بندے کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ تو وہ شیطان کو تو شاید خوش کر لے مگر رب کو خوش کرنے والا نہیں ہے، شیطان کا تو دوست ہو سکتا ہے، اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ پھر جہاں تک تعلق ہے اخلاقیات کا، تو ہم اپنے ذہن میں یہ بات باور کراتے ہوئے چلتے ہیں کہ جب ہم کسی کو یونیفارم کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس سے ہماری کچھ امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں۔ ایک ڈاکٹر کو ہم یونیفارم میں دیکھیں تو ہمارا ذہن یہ کہتا ہے کہ اس سے ہمیں اس ایک قسم کی اخلاق کی امید ہے، یہ ہم سے اس طریقے سے بات کرے گا۔ اسی طریقے سے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی جگہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کا یونیفارم دیکھتے ہیں تو ہمیں امید ہوتی ہے کہ ہم سے کس طریقے سے پیش آئیں گے۔ وکیل اپنا یونیفارم نظر آ رہا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہم سے کس طریقے سے پیش آئے گا۔ تو جب یہ اپنے ایک خاص یونیفارم کے اندر ہوتے ہیں، ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، پروٹوکول پہ ہوتے ہیں، تو ہمیں ان سے امید ہوتی ہے کہ ہم سے کس اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے۔ اب وہ شخص جو ولایت کے درجے پر فائز ہے اور یہ ڈیوٹی ایسی ہے جو ہمہ وقت کی ڈیوٹی ہے، اس میں کوئی بریک نہیں ہے، اس میں کوئی بریک نہیں ہے، اس میں کوئی چھٹی نہیں ہے، کوئی آف نہیں ہے، تو وہ جو اللہ کے ولی ہونے کا اعزاز رکھتا ہے اس کا اخلاق پھر کیسا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اولیاء کاملین ہوتے ہیں ان کا جو راستہ طے ہوتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا راستہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گرامی کیا ہے؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خلق عظیم کے مرتبے پر فائز کیے گئے ہیں۔ پوری کائنات میں تمام بنی نوع انسان میں اتنا اعلیٰ اخلاق پر کوئی نہیں پہنچا جہاں ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے ہیں۔ تو اب جو ولی ہے اور رسول اللہ کا امتی ہے تو وہ انہی اوصاف سے متصف ہوگا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ تو لازم و ملزوم ہے کہ جو اللہ کا ولی ہے، جو ولایت کے منصب پر فائز ہے، اس کے اخلاق وہی ہوں جو اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہاں ہمیں کیا جھلک نظر آتی ہے؟ سب سے پہلی جھلک تو یہ نظر آتی ہے کہ ہر تعلق اللہ کے لیے ہے۔ بے شک اللہ کے ساتھ تعلق بھی اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی اللہ اس کے رسول کی محبت، اور مخلوق کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی اللہ کی محبت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعلیمات کی روشنی میں ہے۔ اب ہر تعلق کو نبھانا ہے۔ اخلاق میں جو عمدہ بات ہے نا وہ یہ کہ ہر تعلق کو نبھانا ہے۔ حقوق اللہ کی بات آئے تو عمدگی کے ساتھ ادا کرنا ہے، حقوق رسالت کی بات آئے تو عمدگی کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور حقوق العباد کی بات آئے تو عمدگی کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے۔ ہم اخلاق صرف سمجھتے ہیں حقوق العباد کے معاملے میں۔ پھر حقوق العباد میں اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو دائرہ کار ہے اس کا آغاز ہوتا ہے گھر سے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھی اخلاق یا اچھی گفتگو کا جو مظہر ہے وہ ہوتا ہے باہر کے دوستوں میں، آفس کولیگز کے درمیان، باہر لوگوں میں گئے تو بڑے اچھی عمدہ گفتگو کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی گھر پہ تشریف لے کر آتے ہیں تو معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جب لباس تبدیل کرتے ہیں تو صرف لباس تبدیل نہیں ہوتا بلکہ شخصیت کا لبادہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ باہر وہ جو آپ جناب محترم کر رہے تھے وہ گھر میں آتے ہی تو اور تتکار کے اوپر آ جاتے ہیں۔ لباس نہیں گویا کہ لبادہ پہنا ہوا، ہی میں نے کہا تھا کہ وہ لباس نہیں لبادہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے شخصیت کا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید باہر کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، اچھے انداز میں گفتگو کرنی ہے، گھر والوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا تم میں سے بہترین اخلاق والا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے۔ یعنی ابتدا یہاں سے ہے، پیمانہ یہی ہے، میزان یہی ہے کہ سب سے پہلے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ کہا گھر والے۔ اور فرمایا سنو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہوں۔ اسی طرح حضور سے پوچھا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ امو کا، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا پھر کون؟ پھر فرمایا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا پھر کون؟ پھر فرمایا تمہاری ماں۔ چوتھی دفعہ پوچھا تو فرمایا پھر تمہارا باپ۔ اسی طرح پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کی رضا کس چیز میں ہے؟ فرمایا رب کی رضا والد کی رضا میں ہے۔ سبحان اللہ۔ والد راضی تو رب راضی، اور والد ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ تو اللہ والوں کی جو تعلیمات ہمیں نظر آتی ہیں، ان کے اخلاق اور اوصاف جو نظر آتے ہیں وہ اخلاق نبوت سے رنگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی وہاں کی ساری جھلک عملاً یہاں پر نظر آتی ہے، اس سے ہٹ کر کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اب جب وہ محبوب کے نقش قدم پر چلتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ محبوب کے نقش قدم پر چلو تم بھی مقام محبوبیت پر فائز ہو جاؤ گے۔ اور دیکھیں ناظرین، جہاں تصور ولایت
کی تصحیح کی جا رہی ہے اور اصلاح کی جا رہی ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایکچولی کانسیپٹ آف ولایت ہے کیا. وہیں یہ پیغام بھی آپ تک پہنچے کہ والدین کا ہم پر کیا حق ہے, کس طرح ان کی فرما برداری کے ذریعے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکتے ہیں اور اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں. چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف اور دیکھتے ہیں محمد حنین قادری کا کیا سوال ہے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اولیاء کرام کی عبادات کے احوال کے متعلق کچھ ہمارے گوش گزار عبادات کے احوال. ماشاء یہ بھی بہت ہی خوبصورت سوال ہے, چونکہ آج کل جو تصور ہے ولایت کا اس میں عبادت کہیں نظر نہیں آ رہی. تو خاص طور پہ یہ سوال بہت اچھا پوچھا گیا. اس میں جو ہے وہ مختلف قسم کی رسومات شامل کر دی گئی ہیں. ان رسومات کی ادائیگی کو لوگ عبادت کا درجہ دینے لگے ہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور پھر ایسے مختلف قسم کے حربے اور ایسی عادات انہوں نے اختیار کر لی ہیں جس سے اسلام کا جو تصور ولایت حقیقی طور پہ وہ مسخ ہو رہا ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کا ولی اور عبادت نہ کرے. اللہ اصل عبادت کیا ہے؟ دیکھیں عبادت کے جو طریقے ہمیں ہمارے دین نے سکھائے ہیں وہ ہم پر فرض ہیں, لیکن عبادت کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ رب کو راضی کرنا. نماز رب کو راضی کرنا, روزہ رب کو راضی کرنا, زکوٰۃ رب کو راضی کرنا, حج رب کو راضی کرنا, تلاوت قرآن رب کو راضی کرنا. یہ بنیادی تصور ہے. اب رب کو راضی کرنے کے مختلف ذرائع, مختلف طریقے اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے ہم کو عطا فرمائے ہیں. اب جو حقیقی اولیاء کاملین ہیں اس وصف کے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصف نبوت سے رنگے ہوئے نظر آتے ہیں. واہ واہ واہ, سرکار کی شان عبادت دیکھیں, کیا بات. اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. سرکار کی تو شان گرامی پوری پوری رات عبادت کر رہے ہیں, عبادات کی تعریف پاؤں مبارک متورم ہو جا رہے ہیں. تو اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے, ورنہ اللہ تو حکم دے رہا ہے کہ عبادت کرو, لیکن یہاں محمد مصطفیٰ کے لیے کیا فرما رہا ہے؟ اے حبیب تھوڑی کم کیجیے. آپ کا مشقت میں پڑھنا رب کو گراں گزرتا ہے. عبادت کا جو معاملات ہیں اس کے اندر آپ اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالیے. تو جو اولیاء کاملین ہوتے ہیں انہوں نے جب یہ منظر دیکھا ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھی ہے, سیدہ خاتون جنت کے متعلق حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ کی یہ شان دیکھی ہے کہ میری والدہ ماجدہ جب رات میں نفل پڑھنے کھڑی ہوتی تھی تو ایک ہی سجدے میں پوری رات گزر جاتی. اللہ اللہ اللہ. اور سیدنا بلال حبشی جب اذان دیا کرتے تھے تو وہ سجدے سے سر اٹھاتی تھی, اللہ, پوری رات سجدے میں. اور پھر کیا فرماتی تھی؟ مولا تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی ہے کہ تیری بندی فاطمہ ایک سجدہ بھی صحیح سے ادا نہ کر سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ پرتو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, یہ ہے اصل ولایت. اور عبادت میں ہم مقام دیکھیں, جس طرح ہم حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے خاص طور میں گفتگو کر رہے ہیں, تو خود حضور غوث پاک یہ فرماتے ہیں کہ 15 سال تک میرا یہ معمول رہا ہے کہ میں روزانہ نماز عشاء کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت نفل میں کرتا اور ایک رات میں ایک قرآن پاک ختم کیا کرتا. 15 سال تک. یہ شان عبادت, یہ 15 دن کا معمول نہیں ہے, ایک سال کا نہیں, 15 مہینوں کا نہیں, 15 سال تک یہ معمول رہا کہ روزانہ ایک رات میں پورا قرآن پاک ختم. کہنا اور سننا آسان ہے, بلا شبہ ایسا ہی ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ 40 سال تک یہ میرا معمول رہا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. مطلب 40 سال تک غوث پاک کا یہ معمول رہا کہ آپ رات میں سوئے نہیں ہیں. اس کے ذریعے یہ بات بھی سمجھا دی جی, یعنی کہ راتیں جو ہے وہ قیام میں گزری ہیں, قیام میں گزری ہیں. وہ اللہ پاک کا جو فرمان ہے نا, والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, کہ وہ جو راتیں کس طرح گزارتے ہیں, نرم بستروں پہ نہیں بلکہ رب کی بارگاہ میں سجدہ اور قیام کرتے ہوئے گزارتے ہیں. اس کا شان اور مظہر بن کر عملی طور پہ عمل کر کے دکھایا کہ دیکھو یہ جو ولایت کا مقام ہے یہ نرم بستروں پہ سونے سے نہیں ملتا ہے, بلکہ اس کے لیے دیکھو کتنی محنتیں انہوں نے کی ہیں جو مادرزاد ولی ہیں. واہ واہ واہ. یہ وہ ہیں جو مادرزاد ولی ہیں, پیدائشی ولایت کے منصب پہ فائز ہیں, وہ اتنی محنتیں کر رہے ہیں. تو پھر جو عام افراد ہیں انہیں کتنی محنتیں کرنی چاہیے. تو عبادتوں میں اگر اوصاف دیکھیں تو حضور غوث پاک کا یہ وصف میں نظر آ رہا ہے. فرما رہے کہ جناب والا رات میں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک آپ کا یہ معمول رہا ہے. حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کی سیرت نگاروں نے لکھا کہ خواجہ صاحب کا حال یہ تھا کہ روزانہ رات میں 1000 نوافل پڑھا کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ ہے عبادت. اور آج جو عبادت کے نام پر جو کام کیے جا رہے ہیں استغفر اللہ العظیم, اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نظر نہیں آتا. اگر حقیقی طور پہ تصور ولایت کو سمجھنا ہے تو اکابرین امت کے عمل کو دیکھیں گے تو وہاں ہمیں تصور عبادت
اور تصور ولایت حقیقی طور پہ نظر آئے گا. اور ناظرین کوئی بیٹھ کر عقلی سطح پر یہ کیلکولیٹ نہ کرنے بیٹھ جائے کہ پوری رات میں کتنے نوافل جو ہے نا وہ پڑھے جا سکتے ہیں, پڑھے نہیں جا سکتے. یہ جو اللہ والے ہیں نا, یہ جو اولیاء اللہ ہیں, ان کے وقت میں بھی اللہ نے وہ خاص برکتیں رکھی ہیں. یہ بہت خوبصورت آپ نے بات کہہ دی ہے, بہت بروقت کہہ دی. اور اسی لیے کیونکہ جو مٹیریلسٹک اپروچ ہے مفتی صاحب آج کل لوگ اسٹیمیشن اور کیلکولیشن ٹائم اور اسپیس کی جو بات ہے نا, یہ جو ہے نا یہ ڈیفرز فرام پرسن ٹو پرسن ہے. یس, تو جو اللہ کے ولی ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وقت میں اتنی برکت عطا فرما دیتا ہے کہ اس مختصر سے وقت میں وہ کثیر عبادات سر انجام دے لیتے ہیں. اور دوسرا اسٹیمنا بھی آپ کو بتا دوں, یہ بھی ایک سوال آتا ہے کہ یار وہ ٹانگیں نہیں تھکی اور گھٹنوں میں درد نہیں ہوا اور کمر میں درد نہیں ہوا. تو حقیقی بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم مادہ پرست لوگ ہیں, ہم غذا کھاتے ہیں اور اپنے جسم کو توانا کرتے ہیں, یہ جسم تھک جاتا ہے. اللہ والے روح کی غذا حاصل کرتے ہیں, ان کی جو روحانیت جو روح ہے ان کے جسم پر غالب ہوتی ہے اور وہی ان کی اصل انرجی ہوتی ہے, اس لیے ان کا جسم تھکتا نہیں ہے. اور جو جسم کی کمی ہے وہ جو روحانی غذا ہے وہ اس کو پورا کر دیتی ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. تیسرا اور آخری سوال فصیح احمد میں چاہتا ہوں آپ مفتی صاحب سے کریں. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ اولیاء کرام کے تقوی و توکل کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. اصل میں ماشاءاللہ آپ نے جو سوال ان ساتھیوں نے کیے اتنے خوبصورت کیے اور اتنے جامع ہیں, بہت ہی خوبصورت سوال ہیں. جو اسلام و تصور ولایت ہے نا اس کو واضح کرنے والے سوال ہیں, بنیادی کانسیپٹ ہیں. ہم ہیں کرامتوں میں, ہوا میں اڑ جائے, پانی کے اندر, اس کی بات ہی نہیں ہو رہی. اصل جو چیز ہے, اصل کرامت تو یہ ہے کہ بندہ اسلام کے حقیقی تصور کے ساتھ زندگی گزارے. تقوی اور توکل یہ ایک ولی کی بنیادی نشانیوں میں سے ہے. تقوی کا معنی ہے پرہیزگاری, اور پرہیزگاری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا وہ کرنے ہیں اور جن سے اللہ نے منع کیا وہ کام نہیں کرنا. یہ تقوی ہے, اور جب تک ولی تقوی کو اختیار نہیں کرے گا اس وقت تک وہ ولی نہیں بن سکتا. اور توکل کا معنی ہے بھروسہ کرنا. دیکھیں آپ کی کسی کے ساتھ دوستی ہے نا, کوئی پریشانی ہو تو آپ اپنے دوست پہ بھروسہ کرتے ہیں, اس سے رابطہ کرتے ہیں, یا فلاں مسئلہ ہو گیا ہے بھائی ذرا تمہاری مدد کی ضرورت ہے. تو جو ولی ہے وہ کس کا دوست ہے؟ اللہ کا. تو اپنی زندگی کے ہر معاملے میں کس پہ بھروسہ کرتا ہے؟ اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے, لوگوں پہ اور مخلوق پہ بھروسہ. کوئی پریشانی آتی ہے تو رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاتا ہے اور وہ سر جھکاتا ہے اور وہاں تعلق اس کا جڑ جاتا ہے, وہ دستے دعا دراز کرتا ہے. اور اللہ نے ان کے لیے فرمایا حدیث قدسی کے اندر, لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ, جب یہ مجھ سے مانگتے ہیں تو میں ان کو ضرور ضرور عطا فرماتا ہوں. جب رب پہ مکمل بھروسہ ہے تو پھر رب بھی ان کو ٹالتا نہیں ہے. اور یہی ایک بنیادی وجہ بھی ہے کہ ہم جب رب سے مانگتے ہیں تو ان کا وسیلہ دے کر مانگ رہے ہوتے ہیں, یا کبھی ان سے عرض کرتے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کر دیں, چونکہ اللہ نے ان کو وہ مقام محبوبیت عطا فرمایا کہ اللہ ان کی بات کو رد نہیں فرماتا. چونکہ یہ اللہ کی بات کا رد نہیں کرتے, اللہ مقام محبوبیت میں ان کی بات کو رد نہیں فرماتا. اللہ اللہ اکبر. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. کیا خوبصورت گفتگو ہوئی. اور ناظرین بس کوشش اور کاوش یہی کی گئی کہ جو تصور ولایت ہے اس کے کانسیپشنز جو ہے نا وہ صحیح ہو سکیں. جو مس کانسیپشنز ہیں, مس پرسیپشنز ہیں, اس کی تصحیح ہونا, اصلاح ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ وتیرہ ٹرینڈ ہے RYQ-TV کا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں الحمدللہ یہ انفارمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہے تاکہ ہم اپنے کانسیپٹس کو, تصورات کو ٹھیک کر سکیں اور ان اولیاء اللہ کی تعلیمات سے جڑ کر اپنی اخروی نجات کو ممکن بنا سکیں. بس اسی میسیج کے ساتھ اپنے میزبان سمیر احمد کو آج کے اس پروگرام سے بلکہ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. مفتی صاحب جزاک اللہ سو نائس آف یو. بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں, بہت خوبصورت گفتگو ماشاءاللہ, بہت جامع. اور تینوں مہمانان گرامی کا بھی بہت شکریہ, بہت زبردست سوالات آپ نے کیے. کل ایک نئے موضوع کے ساتھ اسلام اور تصور ولایت پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے اپنے میزبان سمیر احمد کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.